الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا وقال عليه السلام أنا وكافل اليتيم هكذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیز محترم بھائیوں اور پردے میں بیٹھنے والی عزیزہ محترمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، مسنون عقیقہ کی ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھیں کہ جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے وہ کس طرح دن رات ترستے ہیں۔ ہم بیت اللہ شریف کے اندر گئے عمرے کے سفر پر، تو جب بھی بیت اللہ کا طواف ختم کر کے حتیم کے اندر آتے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ عورتیں بیت اللہ شریف کے غلاف کے ساتھ لپٹ لپٹ کر اپنے لیے یا اپنی آل اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے اولاد کا سوال کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اولاد کا اللہ سے مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ حضرت مریم کے کمرے کے اندر گئے تو حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے، تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو فوراً جی میں آیا، دل میں آیا کہ جو اللہ مریم کے سامنے سردی کے زمانے میں گرمی کے پھل دے سکتا ہے یا گرمی کے زمانے میں سردی کے پھلوں کا انتظام کر سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بڑھاپے کی حالت کے اندر اولاد سے بھی نواز سکتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت مریم کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے تو وہیں کھڑے ہو کر فوراً اللہ رب العزت سے نیک اولاد کا سوال کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو نے بے موسم پھل مریم کو دیے، میری اور میری گھر والی کی اگرچہ عمر زیادہ ہے لیکن تیرے دربار کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ مجھے بھی نیک اولاد سے نواز دے۔ یاد رکھیں، اولاد نعمت ہے، جب بھی اللہ رب العزت سے مانگے تو وہی دعا مانگے جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی۔ جب بھی اللہ رب العزت سے اولاد کا سوال کرے تو دعا کے اندر یہ لفظ شامل کرے کہ یا اللہ اولاد دے تو نیک اولاد کا اہتمام فرما۔ قرآن مجید میں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ رب العزت سے سوال کیا۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت اتاری جس کے اندر ذکر ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ سے اولاد کا سوال کیا تو یہ کہا ربی حب لی من الصالحین،
اے میرے رب اپنے جناب سے مجھے نیکوکار بچہ عطا فرما۔ اولاد کا ہونا نعمت ہے، لیکن اولاد کا نیک ہونا یہ اس سے بھی بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ اولاد نافرمان ہو جائے تو ہم نے دیکھا کہ وہ والدین جو چند سال پہلے اولاد کا سوال کرتے تھے، وہی بات کے اندر دعائیں کرواتے کہ ہائے کاش یہ اولاد ہمارے گھر کے اندر ہی نہ ہوتی۔ بعض دفعہ اولادیں ذلت کا، رسوائی کا باعث بن جاتی ہیں، لہذا جب بھی اللہ رب العزت سے سوال کرے تو نیک اولاد کا سوال کریں۔ نیک اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور دعا اتاری ہے۔ سارا قرآن مجید میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنیے گا دل کی گہرائی سے میری بات کو سنیے گا۔ ان کا اتنا من پاک تھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ اگر ان کے سامنے کھانا آ جاتا اور وہ حرام پیسے سے پکا ہوتا تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی خوشبو کو سونگھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ حرام پیسے سے پکا ہوا کھانا ہے، اتنا من پاک تھا۔ اور یہی صفت ان کی اولاد کے اندر منتقل ہوئی۔ تو کسی نے ایک دفعہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد کیوں اتنی نیک ہے، آپ نے کیسے ان کی تربیت کی ہے اور کون سی ان کے لیے ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ آپ کی اولاد ہمیشہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے اور حرام سے بچتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی نے دو چیزیں اہتمام سے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اولاد کے لیے میں نے ایک کام تو یہ کیا کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، ہمیشہ بھوکے رہے یا پیاسے رہے اپنی اولاد کے لیے حلال کے لقمے کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں میں بھی اپنی اولاد کا ایک باپ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے دائیں بائیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں، حلال کا لقمہ اپنا اثر رکھتا ہے، حرام کا لقمہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ کابل کے اندر ایک امیر اور والی تھا، اس نے اپنے بچے کو سپہ سالار بنا کر جنگ کے میدان میں بھیجا، وہاں وہ فتح نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن یہ اپنے محل میں کھڑا ہوا تھا والی کابل کہ اچانک ایک فوجی آیا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ ارے آپ کا بچہ جنگ ہار گیا۔ وہ امیر والی کابل فوراً اپنی زوجہ کے پاس آیا، بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تو نے بزدل بچہ جنا ہے کہ جو جنگ ہار رہا ہے۔ وہ عورت پہلے تو خاموش رہی، پھر مسکرا کر کہنے لگی ارے میرے خاوند، ارے کابل کے والی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بچہ جنگ ہار کر آئے۔ ابھی میاں بیوی آپس کے اندر یہ گفتگو اور مکالمہ کر رہے، بچے سے نوازے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ علماء نے لکھا ہے جو جوڑا یہ ارادہ کر لے کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، اللہ رب العزت اس کو بھی بچے کے ساتھ نوازتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، ایک صحابی کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، تھکے ماندے رات کو گھر میں آئے، بیوی بڑی صبر والی تھی، اس نے کیا کیا اپنے بچے کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، ایک کوٹھری کے اندر اپنے بچے کو لٹا دیا کہ شام کو اس بچے کا والد آئے گا تو میں اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ بتلا دوں گی کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا۔ اگر آتے ہی اچانک بتلایا تو کہیں خامد کی پریشانی کے اندر جان نہ نکل جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ وہ مزدور صحابی شام کو آیا اور اس صحابیہ نے اپنے اس چھوٹے سے مرے ہوئے بچے کو
خود نہلایا دھلایا کفن دیا اور ایک کوٹڑی کے اندر لٹا دیا جیسے مائیں بچوں کو سلاتی ہیں. خامد شام کو گھر میں آیا اور اس نے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا اب تو وہ بالکل تندرست ہو گیا، اب تو اسے کوئی بیماری نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، اس دن اس عورت نے اپنے خامد کے لیے بڑا اچھا کھانا بنایا، اس دن اس عورت نے بڑا اچھا لباس پہنا. رات کو جب اعتماد میں میاں بیوی اعتماد میں آئے، روایات میں آتا ہے کہ اس جوڑے کا اس رات ملاپ بھی ہوا. جب دونوں میاں بیوی خوشگواری کے موڈ کے اندر تھے تو صحابیہ نے صحابی سے پوچھا کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائیں اور امانت رکھوانے والا آ جائے اور آ کر کہے میری امانت واپس دو، تو آیا جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ اس امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہ خائن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. تو وہ صحابیہ کہنے لگی اللہ جل شانہ نے ہمیں جو اولاد دی تھی وہ واپس لے لی، امانت واپس لے لی. صحابی کہنے لگے تو نے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ تو صحابیہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تیری جان نہ نکل جائے اگر اچانک بچے کی موت کا بتلایا. صبر کیا، فجر کی نماز پڑھ کر یہ صحابی گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ایسے ایسے میرا بچہ فوت ہوا. آپ علیہ السلام نے دعا دی، آپ نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اس گزری ہوئی رات اور جو تم نے صبر کیا اللہ رب العزت اس رات میں تمہارے لیے برکتوں کا نزول فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے برکت کی دعا کر دی. روایات میں آتا ہے صبر کی بنیاد پر، اور جو دعا نبی پاک علیہ السلام نے دی، آئندہ اس صحابیہ کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹے سے نوازا. وہ بیٹا جب بالغ ہوا اس کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد اللہ نے اس کو 9 بیٹے دیے اور 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن بنے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی خوشی کے اندر بھی یاد الہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر حالت کے اندر اپنا ذکر و فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان